بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غزالہ کا پیش کیا ہوا وہ نکتہ بہت جاندار تھا۔ اول خان نے فون پر دوبارہ کمانڈر سعید سے رابطہ کیا اور اسے نیلور بامبے نامی سازش میں پرنس ساگر کے کردار سے آگاہ کر کے فون بند کر دیا۔ اس نے کسی بھی مرحلے پر اس کو یہ جتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ 5:30 بجنے والے تھے۔ اول خان کے اسلام آباد رپورٹ دینے کا وقت سر پر آ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ اسے شہر کے کسی محفوظ علاقے میں اپنے یونٹ کے نئے پڑاؤ کے انتظامات کرنے تھے۔ اس نے اپنے آپریٹرز پر اپنے کسی ذمہ دار آدمی کو ہدایت دی کہ سب لوگ جلتے ہوئے ملبے کو بھول کر اگلے 1.5 گھنٹوں میں وہاں سے بوریا بستر سمیٹ کر کوچ کی تیاری کر لیں۔ وہاں آبادی اور انسانی موجودگی کی علامات مٹا دی جائیں۔ میدان میں چونے کی لکیریں مٹا کر چونے سے رنگے ہوئے پتھروں کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ 3 آدمی پر مشتمل ایک ٹیم چھاتا برداروں کی لاشوں کو جلتے ہوئے ملبے میں ڈال دے اور ان کے کھلے ہوئے پیراشوٹوں کو یکجا کر کے اس طرح نظر آتش کر دیا جائے کہ ان کا کوئی سراغ باقی نہ رہے۔ کیسی مجبوریاں ہیں۔ اس کے فارغ ہونے پر سلطان شاہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تمہارے آدمی اپنی ہی زمین پر خانہ بدوش بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لیے ایک ٹھکانے کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور جب زمین کے اس ٹکڑے سے اپنائیت کی بو آنے لگتی ہے تو وہ کسی اور ٹھکانے کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم پیشہ ور مہاجر ہیں۔ اول خان نیم دلانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہیں بھی عمر بھر کا ساز و سامان کر کے اپنا گھر نہیں بناتے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے دباؤ پر یا ملکی سلامتی کی ضروریات کے تحت کسی بھی وقت ہمیں اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑ جائے گا۔ اس لیے ہر پڑاؤ پر ناگزیر اور کم سے کم لوازم کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری ہر ہجرت اپنی ہی زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے کی جانب ہوتی ہے۔ جگہ ضرور بدل جاتی ہے مگر مٹی کی بو باس وہی رہتی ہے۔ حیرت ہے کہ اس مادی دور میں بھی کچھ لوگ ایسی قناعت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ سلطان شاہ نے پورے خلوص سے کہا، ورنہ ہر طرف مقابلے کی ایک تھکا دینے پر دوڑ نظر آ رہی ہے۔ ہم نیم فوجی انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ فوجی بیشتر فوجیوں میں اس سے زیادہ قناعت نظر آتی ہے۔ خدا کی اس بادشاہی میں ہر طرح کی مخلوق رہتی ہے۔ کچھ لوگ مٹی پر پیر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مٹی ہی میں لوٹ پوٹ کر اپنی ساری عمر گزارتے ہیں پھر اسی میں سو جاتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اول خان نے مضطربانہ انداز میں اپنے ریسٹ واچ کی طرف دیکھا تو یہ خیال آیا کہ کہیں وہ 5:30 بجے فون کرنے کے لیے تخلیہ کا خواہش مند نہ ہو۔ میں نے فوراً ہی اسے پیشکش کر ڈالی، اگر تم اکیلے ہی فون کرنا چاہ رہے ہو تو ہم باہر جا سکتے ہیں۔ تم ہر بات کو عین موقع پر محسوس کر لیتے ہو، اس نے ہنس کر کہا اور ہم چاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر دروازے کا رخ کر لیا۔ میں نے برآمدے کے ایک ستون سے ٹک کر سگریٹ سلگا لی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے برآمدے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت بھی ہماری بیرک سے بہت دور ہیلی کاپٹر کا ملبہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ دوسری آتش خیز اشیاء کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں ایندھن کا ذخیرہ بھی موجود رہا ہوگا جو اس آگ کو بھڑکائے ہوئے تھا۔ آگ سے خارج ہونے والے دھوئیں کے سیاہ بادل ہلکی ہلکی ہواؤں کے ساتھ ایک وسیع علاقے میں اس طرح پھیل گئے تھے کہ وہاں مطلع ابر آلود ہونے کا سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ ایس ٹی ایف کی گاڑیاں ہر طرف سے سمٹ کر دوبارہ بیرکوں کے سامنے جمع ہو چکی تھی اور فورس کے اہلکار بہت تیزی سے اپنا سارا ساز و سامان مال بردار ٹرکوں میں منتقل کر رہے تھے۔ میں ستون کے سہارے کھڑا پر خیال نظروں سے دشمن کی چتا کا نظارہ کرتا رہا۔ ان لوگوں نے اپنا کام صحیح منصوبہ بندی سے کیا تھا اور پورے علاقے کا فضائی سروے کرنے کے بعد ایک محفوظ مقام پر اترنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان سے بڑی غلطی یہ سردرد ہوئی تھی کہ وہ ہمارے ٹھیک اندازوں اور پیش بندیوں کا ذرا بھی ادراک نہیں کر سکے تھے اور اپنی اس کج فہمی کے نتیجے میں عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایس ٹی ایف کی ایک گاڑی کہیں سے نمودار ہو کر ہیلی کاپٹر کے جلتے ہوئے ملبے کے قریب رکی اور پھر کئی افراد اس پک اپ کے پچھلے حصے میں سے وزنی لاشیں اتار کر جلتے ہوئے ملبے میں پھینکنے لگے۔ وہ ان کی روانگی کی تیاریوں کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ ہمیں تقریباً 10 منٹ تک برآمدے میں انتظار کرنا پڑا۔ ویرا اور غزالہ طویل برآمدے کے آخری سرے تک 2 چکر لگانے کے بعد میرے قریب ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ تھکے ماندے انداز میں ایک سیڑھی پر جا بیٹھا، تنکے سے زمین پر لکیریں لگا رہا تھا۔ آخر اول خان اپنی اہم فون کال سے فارغ ہو کر خود ہی باہر آ گیا اور بولا، اب تم لوگ اندر آ سکتے ہو، میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ اندر آ کر کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، تمہیں بھی یہ جگہ چھوڑنے کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے آخری کش لے کر سگریٹ کا بچا ہوا حصہ چٹکی سے
دور اچھالتے ہوئے کہا، تم ہمیں کئی دنوں تک یہاں قیام کرانے کے ارادے سے لائے تھے، مگر اب تمہیں خود اپنا یہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ویرا نے قریب آتے ہوئے کہا، انقلاب آتے ہیں تو سب کچھ کتنی تیزی سے بدل کے رہ جاتا ہے۔ تم لوگوں کے آنے سے واقعات کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں اکیلا ہی سارے معاملات میں سر کھپاتا رہتا تو شاید ہیلی کاپٹر سے آنے والوں کا معاملہ ہی بہت طول پکڑ جاتا۔ مجھے خوشی ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ سارے قصے نمٹ گئے، ورنہ ہم راس المیڈا تک پہنچنے کے بعد ایک ہی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ اول خان نے بائیں ہاتھ سے اپنا سر سہلاتے ہوئے خوش دلی سے کہا، اب دیکھو کہ کمانڈر سعید سے کیا خبر ملتی ہے، ہو سکے تو اس کا نمبر مجھے دے دینا۔ میں نے چونک کر یاد دلایا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نئی جگہ پر جمنے میں کچھ وقت لگ جائے، تم میرے پاس ورڈ کے حوالے سے اس سے بات کر لینا، وہ خود بھی تمہارا گرویدہ معلوم ہوتا ہے۔ اول خان بولا، اول خان ہمیں اپنی گاڑی میں لایا تھا ہماری واپسی کے لیے، اس نے لینڈ کروزر کی چابی میرے حوالے کرنا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ منتقلی کے اہم مواقع پر اسے لینڈ کروزر جیسی کثیر المقاصد اور طاقتور گاڑی سے محروم کرنا مناسب نہیں تھا۔ آخر اس نے ایک ڈرائیور ہمارے حوالے کر دیا جو ہمیں گھر چھوڑ کر اول خان کی گاڑی واپس اسی مقام پر لے آتا۔ اول خان ویسے بھی اندھیرا پھیلنے تک وہیں رکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج کے واقعات نے بڑوں کو فکر مند کر دیا ہے۔ اول خان نے ہمارے ساتھ لینڈ کروزر کی طرف جاتے ہوئے بتایا، وہ اس جارحانہ مدافعت کو کسی بڑے واقعے کا پیش قرار دے رہے ہیں، لیکن کمانڈر سعید کی باتیں تو بہت حوصلہ افزا تھی۔ میں نے کہا، وہ اس واقعے سے ہمیں بری الذمہ قرار دینے کی باتیں تھیں۔ میرے بڑے کو خوشی ہے کہ وہ اتنے ہمدردانہ انداز میں سوچ رہا ہے، لیکن وہ ان کے مستقبل کے عزائم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، وقت آئے گا تو ان کی سازشوں کا تدارک بھی کر لیا جائے گا۔ ان سے ہر مقابلے کے بعد میرا حوصلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تمہارے بڑوں کو خوش ہونا چاہیے کہ آج راس المیڈا کے فتنے کے خاتمے کے ساتھ ان کا ایک بڑا مشن بھی مکمل تباہی سے ہمکنار ہوا ہے۔ آنے والے دنوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کر کے اس دن کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی۔ اور ہاں، وہ چونک کر بولا، میں ایک بات بتانی بھول ہی گیا، راس المیڈا کی لاش سمندر سے برآمد نہیں ہوگی، اسے یہیں چھوڑ دیا جائے گا تاکہ صبح کے اخبارات میں اس کی خبر آ سکے۔ وہ بہت مناسب تجویز تھی۔ ان دونوں واقعات کو یکجا کر کے حکام بہت سے مسائل اور وضاحتوں سے بچ سکتے تھے، اور دوسری طرف رائے عامہ بھی بنائی جا سکتی تھی۔ بادی النظر میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ راس المیڈا کو قید کرنے والوں اور بحری کمانڈوز کا مقابلہ رہا ہو، جس میں دہشت گرد اپنے سارے حریفوں کو ختم کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ راس المیڈا کے بارے میں پہلے ہی اخبارات میں اتنا مواد چھپ چکا تھا کہ مقامی طور پر اس کے لیے ہمدردی کی کوئی لہر پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اول خان سے گفتگو ختم کر کے ہم لینڈ کروزر میں شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن کے اخبارات سنسنی خیز خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ خبروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمارے لوٹ آنے کے بعد اول خان نے کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے کیے تھے اور انہیں مزید معلومات فراہم کی تھی۔ اعلیٰ حکام نے ہیلی کاپٹر کے پورے اسرار حادثے میں مرنے والوں کے لیے تعزیتی پیغامات دینے کے ساتھ اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ اپنے بیڑے سے بھٹکا ہوا ہیلی کاپٹر ساحل سے ایک طویل فاصلہ طے کر کے اس ویرانے میں کیسے جا پہنچا تھا جہاں راس المیڈا جیسا رسوائے زمانہ دہشت گرد اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں پوری کر رہا تھا۔ وہ ایک خیال انگیز سوال تھا اور یہ رہنمائی فراہم کر رہا تھا کہ گمشدگی کی آڑ میں وہ ہیلی کاپٹر دراصل راس المیڈا کی تلاش میں ہی نکلا ہوا تھا، حریفوں کی زد میں آ گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکنوں کی ایک دکھتی ہوئی راگ پر بھی ہاتھ ڈال دیا گیا تھا۔ جان سیمول تک رسائی کے چکر میں سردار وجاہت اللہ کے غیر آباد مکان میں جو کچھ ہوا تھا اس کا اخباروں میں ذکر آیا تھا، نہ ان واقعات کی کوئی رپورٹ کی گئی تھی، مگر ایک بڑے تحقیقاتی افسر کے حوالے سے یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ راس المیڈا کے بارے میں امریکن کونسل خانے کا جارج اسٹارک نامی افسر بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اس سے رابطے کی ہر باضابطہ کوشش ناکام رہی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ وہ شدید علالت کی وجہ سے زیر علاج تھا اور اسے ملاقاتیوں سے بالکل دور رکھا گیا تھا۔ جارج اسٹارک ان لوگوں کی بہت بڑی کمزوری بنا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسے کسی بھی پاکستانی افسر سے ملوایا گیا تو وہ اپنی راست گوئی کی بنا پر ان کے ہر فریب کا پردہ چاک کر دے گا، جس میں راس المیڈا کے سفارتی مراسم کا ذکر سر فہرست ہوتا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کچھ سنبھال لیا گیا ہو۔ اخبار پڑھ کر ویرا نے دھیرے سے کہا، ہمیں جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزرے ہیں۔ دشمن ان زخموں کی کسک دیر تک محسوس کرتا رہے گا۔ جن لوگوں کو حالات سنبھالنے ہیں وہ اپنے کام سے واقف ہیں، اس بارے میں ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے اپنا انتقام لے لیا، سلطان شاہ نے بیرا سے کہا۔ یہ بڑی بات ہے کہ تمہیں اپنا عہد پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ اس بار راس المیڈا بچ نکلتا تو وہ پاکستان میں رکنے کی حماقت ہرگز نہ کرتا اور تم ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ دیکھا جائے تو اس کھیل نے ہماری ایک ذرا سی بات کی وجہ سے اتنا طول پکڑا ہے۔ شاید اب تم پھر وہی پرانا گیت گاؤ گے کہ میں نے کشمیر روڈ والے واقعے میں سگریٹ لائٹر جلا کر کھیل بگاڑ
کاٹنے کی بیل ڈالی تھی؟ ویرا نے تیوریوں پر بال ڈال کر کہا۔ بگڑنے کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولا، سکون سے بات کرو، تمہاری کوشش تو یہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ راس المیڈا تمہاری پرورش کی ذمہ داری لے لے اور ہم لوگ کشمیر روڈ سے ناکام و نامراد لوٹ آئیں، لیکن قدرت نے تمہاری اس تخریب کاری میں بھی بہتری کی ایک راہ پیدا کر دی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ تم میری اوپر تنقید کر رہے ہو یا میری تعریف کرنی چاہ رہے ہو۔ کشمیر روڈ پر تم گڑبڑ نہ کرتی تو سارا کھیل وہیں ختم ہو جاتا، سنی زندہ رہتا، جارج سٹارک جیسا ایماندار امریکن ہماری نظروں میں نہ آتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ راس المیڈا کے لیے امریکنوں کی حمایت اور فکر مندی کی انتہا واضح نہ ہوتی۔ یوں سمجھو کہ اس ذرا سی گڑبڑ کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور مفت میں ان کے 20 بحری کمانڈوز کو چاٹ گئی۔ لور بامبے والی بات بھی اسی چکر میں کھلی ہے، غزالہ نے کہا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اسپیکر فون کا ریسیور اٹھایا تو میرے کان میں وہ سریلی سی آواز آئی جو غیر ملکی فون کال ملتے ہوئے سنائی دیتی ہے۔ اس آواز پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مخصوص اشارے کے فوراً ہی بعد ریسیور پر ایک بھاری مردانہ آواز میں میرے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا اور انگریزی بول رہا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے اپنے فرار یا رپوشی کے چکر میں ڈال دوں تاکہ وہ فون میرے دشمنوں کی تباہ آزمائی کا مرکز نہ بن سکے، لیکن اس طرح مجھے بولنے والے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بارے میں جاننے کی واحد صورت یہی تھی کہ گفتگو کا اطل مکان طول دیا جائے۔ میں نے لمحہ بھر میں ارادہ بدل کر انگریزی میں کہا، ڈینی گھر پر موجود نہیں ہے، تم کون ہو؟ کب تک واپس آئے گا؟ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، میں اس کا گھریلو ملازم ہوں، وہ مجھے ہر بات بتا کر نہیں جاتا۔ گھریلو ملازم؟ اس کی آواز تضحیک آمیز ہو گئی۔ پاکستان جیسے جاہل اور پسماندہ ملک میں انگریزی بولنے والے معمولی ملازم کب سے ملنے لگے؟ انگریزی پاکستان کی سرکاری زبان ہے اور یہاں معقول تنخواہ پر ہر زبان جاننے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ تم اپنی آواز سے غیر ملکی معلوم ہو رہے ہو، شاید تمہیں یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں اس وقت نیو یارک سے بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، مگر میں پاکستان اور ڈینی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ ڈینی نے جو کچھ کیا ہے بہت برا کیا ہے، اسے بتا دینا کہ میں جلد ہی پاکستان آ رہا ہوں، اب اس کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس کا لہجہ دھمکی امیز تھا، مگر میں نے انجان بن کر سادگی سے پوچھا، تاریخ اور فلائٹ کا نمبر بتا دو تاکہ تمہیں لیا جا سکے۔ تم میرے مالک کے کوئی دوست معلوم ہوتے ہو، تم الو کے پٹھے ہو۔ اس کی گراہٹ ابری۔ مسخرے کی طرح باتیں کرنے کے بجائے کان کھول کر سن لو کہ میں اس کی گردن توڑنے کے لیے آؤں گا۔ راس المیڈا کا خون معاف نہیں کیا جائے گا۔ تم راس المیڈا کے کوئی وارث ہو سکتے ہو، جبکہ ڈینی ہمیشہ اسے لوارث کتا کہتا رہا ہے۔ شاید تم خود ہی ڈینی ہو۔ وہ کسی فوری خیال کے تحت بولا، اور اب اپنے انجام سے خوفزدہ ہو کر چھپنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر یہ یاد رکھو کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر ڈینی تمہارے لیے اتنا ہی اجنبی ہے تو تم مجھے ڈینی سمجھ کر بات کر سکتے ہو۔ کبھی کبھی وہ اپنی مہمات پر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، میں اس کی ساری نہیں تو بیشتر مصروفیات سے ضرور باخبر رہتا ہوں۔ میرے فون سے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ہاتھ ہر وقت اس کے گریبان پر ہے۔ اس نے دوسروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، میں کسی بھی وقت اسے مسل کر رکھ دوں گا۔ تمہاری یہ فون کال ڈینی کو ذرا بھی خوفزدہ نہیں کر سکے گی۔ یہ نمبر جان سیمول کا معلوم تھا، مرنے سے پہلے اس نے یہ نمبر دوسروں کو بھی بتا دیا ہوگا۔ ڈینی کو ڈرانے کے لیے کوئی ڈھنگ کی بات بتاؤ، اس کے ساتھ کتیا کی بچی بھی بری طرح ماری جائے گی۔ میرے فکروں نے اسے بھڑکا دیا۔ پتہ نہیں اس عامیانہ گالی سے تم اپنی ماں کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ ویرا آج کل ڈینی کی ماں بنی ہوئی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے نیو یارک کے بجائے تم ملک الموت کے حجرے سے بول رہے ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری یہ گھٹیا باتیں اپنے مالک کے سامنے نہیں دہرا سکوں گا۔ تم اس قدر ڈرپوک چوہے ہو کہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی اپنا نام بتاتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ ڈیوڈ اسٹار کوئی نام نہیں، ایک تحریک ہے، اور اب وہ ڈینی کے خون کی پیاسی ہے۔ پھر تم آئزک بیل سے ضرور واقف ہوگے۔ میں نے شوشہ چھوڑا، اسے یہ بتا دینا کہ راس المیڈا نے مرنے سے پہلے اسے بہت گالیاں دی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد آئزک بیل نالائکوں سے ڈیوڈ اسٹارز کو تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد آئزک اپنی نالائکیوں سے ڈیوڈ اسٹارز کو تباہ کر دے گا۔ تم ڈینی ہو، گندے سور، تم ڈینی ہو۔ وہ اضطراری طور پر بول پڑا، یہ باتیں ایک معمولی ملازم کے بس کی نہیں ہے۔ تم کان کھول کر سن لو کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے اعتراف نہیں کیا، مگر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ آئزک بیل ہی ہو سکتا تھا۔ شاید اسے راس المیڈا کی موت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، اور اس نے مایوسی کے عالم میں مجھے فون کر ڈالا تھا۔ نیو یارک اور کراچی کے وقت میں 10 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے آئزک بیل رات کے 12 بجے فون پر مایوسانہ ہذیان بک رہا تھا۔ اس کی وہ کیفیت ناقابل فہم نہیں تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ راس المیڈا کی موت کی خبر نے اس کے پرستاروں اور خیر خواہوں میں صف ماتم بچھا دی
پڑی ہوگی. میں مسلسل تمہاری بکواس سن رہا ہوں, اب فون بند کر دو اور کہیں غرق ہو جاؤ. میں نے درستگی سے کہا, یہاں آؤ گے تو میں تمہیں اپنے جسم کا ایک اہم بال دوں گا. تم اسے سیدھا کر دکھایا تو میں خود ہی ذبح ہونے کے لیے تمہارے سامنے لیٹ جاؤں گا. جواب میں اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے مغالطات کا دریا بہانا شروع کر دیا. میرے لیے اس کی ذات میں مزید کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی. میں نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا. جتنی دیر تک میں فون پر باتیں کرتا رہا وہ تینوں حیرت اور بے یقینی سے میرا چہرہ تکتے رہے. میرے یک طرفہ بے سروپا گفتگو نے انہیں بہت زیادہ الجھا دیا تھا. راس المیڈا کی موت کی خبر امریکہ پہنچ چکی ہے. ان میں سے کسی کے سوال سے پہلے ہی میں نے بتانا شروع کر دیا. یہ فون وہیں سے آیا تھا. بولنے والے نے اعتراف نہیں کیا مگر وہ آئزیک بیل ہی ہو سکتا تھا. اس فون کا کیا مقصد تھا؟ ویرا نے تجسس سے سوال کیا. کسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی. میں نے ہنس کر کہا, وہ احمقانہ انداز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسے میرے فون نمبر تک سے واقفیت حاصل ہے, اس لیے وہ جب چاہے مجھے مار سکتا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, غزالہ نے کہا. جان کے ذریعے یہ فون نمبر نہ جانے کن کن لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا. اس کے ذریعے کوئی بھی دشمن اس فلیٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. یہ خطرہ اپنی جگہ بجا ہے مگر یہ مکان چھوڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تم یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ ویرا نے پوچھا. ایسا آرام دہ مکان آسانی سے نہیں ملے گا. فی الحال میں یہیں رہ کر دیکھنا چاہوں گا کہ ان میں سے کون ادھر کا رخ کرتا ہے. اب انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ہاتھ بہت مضبوط ہیں. ادھر آنے والے زندہ بچ کر نہیں جا سکیں گے. جب تک راس المیڈا زندہ تھا ہم ہر لمحے اس کی تلاش میں سرگردہ تھے اور وہ ہماری بو پر لگا ہوا تھا. اس کی موت کے بعد مجھے اپنے سرگرمیوں میں وقفہ آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. لاہور سے کراچی آنے کے بعد میں نے جب سے شی میں شمولیت اختیار کی تھی میرا سارا وقت منشیات یا ان سے پیدا ہونے والے مسائل میں ہی گزرا تھا. ابتدا میں میرا کام شہر میں چرس کی باقاعدہ فراہمی تک محدود تھا. پھر ہیروین کے آتے ہی میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا. میں نے بہت کم مدت کے لیے ہیروین کے فروغ کے لیے کام کیا اور پھر اس کی تباہ کاریوں کے جیتے جاگتے مناظر دیکھ کر اس سے اتنا متنفر ہوا کہ بات بڑھتے بڑھتے شی سے بغاوت تک پہنچ گئی. وہ برسوں پرانی بات تھی. اس کے بعد میں ان گنت محاذوں پر لڑتا رہا لیکن ہیروین اور اس سے کمائی ہوئی بے انداز دولت مجھے ہر بڑی مجرمانہ سرگرمی میں کار فرما نظر آئی. یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ہیروین کے بل پر جرائم پیشہ دہشت گردوں نے ایک مضبوط اقتصادی نظام قائم کر لیا تھا اور دن بہ دن طاقت حاصل کرتے جا رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ راس المیڈا نے جیمی الائیڈ کو ہٹا کر شی پر اپنا قبضہ جمایا تھا. بظاہر میری لڑائی راس المیڈا اور اس کے ہمدردوں سے تھی لیکن وہ کھیل بھی ہیروین کے گرد گھوم رہا تھا. راس المیڈا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا لیکن اس کا مشن آگے بڑھانے والوں کا نیا سرخیل میدان میں آ چکا تھا. آئزیک بیل کے فون کے بعد سے میرے ذہن کے کسی گوشے میں بار بار یہ تحریک پیدا ہو رہی تھی کہ میں امریکہ کی سرزمین پر جا کر شی اور ڈیوڈ سٹارز کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کروں. ان لوگوں کی جڑوں پر وار کیے بغیر آئے دن کی فتنہ انگیزیوں پر قابو پانا ممکن نہیں تھا. میرے لیے امریکہ کا رخ کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا. ویزا اور دوسری سفری دستاویز کے حصول میں اول خان میری مدد کر سکتا تھا. ویرا کو خوشی ہوتی کہ اس بہانے اسے اپنے وطن جانے کا موقع مل رہا ہے. غزالہ اور سلطان شاہ کو تو ہمیشہ ہی تبدیلیوں کی تلاش رہتی تھی مگر ایسا کوئی فیصلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ راس المیڈا کا معاملہ تازہ تھا اور دوسری طرف راہ کے دو خاص ہرکار پاکستان کی سرزمین پر موجود تھے. ان کی بیخ کنی کیے بغیر میں اول خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا. تھوڑی دیر بعد میں ڈرائنگ روم میں تنہا رہ گیا. دوسرے لوگ ادھر ادھر مصروف ہو چکے تھے. میں نے وقت گزارنے کے لیے آواز دھیمی کر کے ٹیلی ویژن کھول دیا. ٹیلی ویژن کے پروگرام پھیکے اور بے جان تھے. میری طبیعت پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی. میں ٹی وی بند کر کے وہاں سے نکلا تو غزالہ کچن میں مصروف تھی. میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا گھسا. میں ایک طویل غسل کے بعد لباس تبدیل کر رہا تھا کہ سلطان شاہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر بکھلائے ہوئے انداز میں اندر آ گھسا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. کیا ہوا؟ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا. 3 آدمی ہلاک اور 17 زخمی ہوئے ہیں. اس نے بالکل بے تکے انداز میں کہا. یہ کہاں کی خبر ہے اور تم تک کیسے پہنچی ہے؟ میں نے قدرے جلا کر پوچھا. یہ جوابی کارروائی معلوم ہوتی ہے. وہ بولا. صدر اور جناح اسپتال کے قریب طاقتور بموں کے 2 دھماکے ہوئے ہیں جن میں یہ نقصان ہوا ہے. میں اپنے بستر پر لیٹا ریڈیو پر گانوں کا فرمائشی پروگرام سن رہا تھا کہ مختصر خبروں کے بلیٹن میں یہ خبر بھی نشر کی گئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پا کر سوال کیا. بلیٹن میں صرف آج صبح کا ذکر تھا. وقت نہیں بتایا گیا. ایسی وحشیانہ کارروائی پر ہر درد مند آدمی کو صدمہ ہونا چاہیے مگر تم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے ہو. تم خود غور کرو کہ اس دھماکے کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں. دہشت گردوں کا کوئی نام نہیں ہوتا. وہ صرف دہشت گرد ہوتے ہیں. کوئی بھی یہ کارروائی کر سکتا ہے. تم بول رہے ہو کہ راس المیڈا بھی بہت بڑا دہشت گرد تھا.
تھا شہر بلکہ ملک بھر میں مہینوں سے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ پھر راز المیڈا کے مرتے یہ تباہی کیسے نازل ہو گئی؟ وہ لوگ ابھی اپنے صدمے ہی سے نہیں سنبھل سکے ہوں گے۔ اس کاروائی کو اندھا دھند طریقے پر ان سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ 10 میں سے ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ میں اس کا لہجہ ناقدانہ ہو گیا۔ شہر کی سڑکیں ناپنے کا ارادہ تھا، اب وہ جگہ بھی دیکھ لوں گا جہاں بموں کے دھماکے ہوئے ہیں۔ تم بے مقصد بہت کم باہر نکلتے ہو، سچ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ابھی میرا ذہن بالکل صاف ہے، باہر نکلنے کے بعد کوئی پروگرام بن جائے تو دوسری بات ہے۔ ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی، میں نے لپک کر اپنی خوابگاہ میں موجود ایکسٹینشن کا ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر میرے وجود میں طمانینت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ادھر سے اول خان کہہ رہا تھا، میں رات گئے گھر لوٹ آیا تھا، اب تک ہمارا نیا پڑاؤ جم چکا ہوگا، سوچا کہ ادھر آنے سے پہلے تم سے بات کر لوں، ابھی ہمارے پاس فون نہیں ہے، چلتے ہوئے ایک اپریٹس ہی دے دیتے تو رابطہ کرنے میں بر وقت آسانی رہتی۔ فی الحال ہمارے پاس وہی ایک طاقتور سیٹ ہے۔ ایک اپریٹس تحویل سے نکل جانے کے بعد ہم نے وہ پورا سسٹم بند کر دیا تھا، نیا سسٹم آئے گا تو تمہاری شکایت دور ہو جائے گی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شہر میں ہونے والے دھماکوں سے لا علم تھا۔ میں نے اسے سلطان شاہ کی سنی ہوئی خبر سے آگاہ کیا تو وہ چونک پڑا۔ تفصیل سننے کے بعد اس نے جو تبصرہ کیا وہ سلطان شاہ کی رائے سے ہم آہنگ تھا۔ میرے پاس اعتراض تیار تھا۔ اس نے کہا، اس وقت کوئی امریکن ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ تمہاری یہ بات 100% درست ہے۔ 21 لاشیں اٹھانے کے بعد ان پر سوگ کے ساتھ دہشت بھی طاری ہوگی، لیکن تم راہ والوں کو کیوں بھول رہے ہو؟ ان کے 2 آدمی راس المیڈا کے بلاوے پر ہی آئے تھے۔ اخبارات دیکھنے کے بعد انہوں نے شہر میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا کوئی بندوبست کر لیا ہوگا۔ شہر میں موجودگی بھارتی سفارتکاروں میں راہ کے کتنے آدمی ہیں؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان آنے والے ہر سفارتکار کو راہ والے تربیت دے کر بھیجتے ہیں تاکہ معلومات کے حصول کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے پائے۔ کل 17 نفوس میں سے 3 آدمی راہ کے جانے پہچانے ایجنٹ ہیں، ان کے ذریعے ہم نئے آنے والوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے عام حالات میں بھی آگے تینوں ایجنٹوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ تمہارے چھوڑے ہوئے ویرانے کی کیا خبریں ہیں؟ کیسی کہانیاں بن رہی ہیں؟ رات کو ہم اندھیرے میں وہاں سے روانہ ہوئے تو سلگتا ہوا ملبہ کسی بھیانک شمشان کا سما باندھ رہا تھا۔ وہاں کے معاملات دوسرے متعلقہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کوئی خبر مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں دوسروں کے معاملات میں عام طور پر دلچسپی نہیں لیتا۔ ادھر کی خیر خبر رکھو، ایسا نہ ہو کہ میں ایک مرتبہ پھر معزول کر دیا جائے۔ میری روزی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے ان چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں رہی۔ میں اپنے کام سے پورا انصاف کرتا ہوں اور نتیجہ اس پر چھوڑ دیتا ہوں۔ حالات نارمل رہے اور میں رات کو گھر آیا تو تمہیں فون کروں گا۔ اس وقت اس بارے میں مزید باتیں ہوں گی۔ وہ اس کی طرف سے بات ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ میں نے بھی گفتگو کو طول نہیں دیا۔ فون بند کر کے میں مڑا تو خلاف توقع سلطان شاہ غائب تھا۔ میں پوری طرح تیار ہو کر کمرے سے کچن کے دروازے پر پہنچا تو غزالہ نے بڑی حیرت سے میرا جائزہ لیا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوا خوری کے لیے جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آؤں گا۔ میں نے محبت سے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پیچھے سے سلطان شاہ کے زبردستی کھانسنے کی آواز آئی۔ غزالہ شرما کر چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلطان شاہ اس قلیل سی مدت میں اپنے بدن پر کپڑوں سے جوتے تک مانڈ کر تیار ہو چکا تھا اور پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے انجان بن کر خشک لہجے میں پوچھا۔ تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ عورتوں کے ساتھ یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا، میں نے برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ غصہ مت کرو، وہ میرے قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ آوازیں سن کر بیرا باہر نکل آئی تو میرے علاوہ اسے بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، وہ راستے پر تمہارا دماغ چاٹتی رہے گی۔ میں بے بسی سے اسے گھور کر رہ گیا اور ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلطان شاہ اپنی کامیاب بلیک میلنگ پر آخرانہ انداز میں زیر لب مسکرا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے گاڑی روانہ ہوتے ہی بموں کے دھماکوں والی جگہ دیکھنے کی فرمائش کی تو میں نے چڑ کر وہ ارادہ منسوخ کر دیا، حالانکہ پہلے میں خود ہی ادھر سے گزرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تم ہنستے بولتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سلطان شاہ کی زبان چل پڑی۔ بلا وجہ اپنے اوپر غصہ طاری کر کے تم ساری مردانہ وجاہت تباہ کر لیتے ہو، ذرا پیچھے کا خیال رکھو۔ میں نے بلا وجہ عقب نما آئینے پر نگاہ ڈال کر سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، کیا کوئی گاڑی پیچھا کر رہی ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہ پہلو بدل کر اپنی سیٹ میں فوراً ہی یوں ترچا ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ کن آنکھوں سے پیچھے کا جائزہ بھی لے سکے۔ ہاں، مجھے کالی ٹیوٹا پر شبہ ہو رہا ہے۔ میں نے اسے پوری طرح وہم میں ڈال دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ میرے قبضے میں تھی۔ میں ٹریفک کی آڑ لے کر اپنی گاڑی کی رفتار اس طرح گٹاتا بڑھاتا رہا کہ وہ کالی کار کئی کوششوں کے باوجود گنجان ٹریفک میں مجھ سے آگے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ سلطان شاہ وقفے سے پیچھے کا جائزہ لے رہا تھا، اس لیے اسے میرے اس مشغلے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ پوری سنجیدگی سے اسی غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ کالی ٹیوٹا ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔
تھی۔ وہ وقفے وقفے سے پرجوش لہجے میں تبصرے بھی کرتا جا رہا تھا۔ کلفٹن برج سے اترتے ہوئے وہ بے بسی سے بولا، خدا کی قدرت ہے کہ شہر کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی واقعہ تمہاری آمد کے انتظار میں رکا رہتا ہے۔ اب گھومنے نکلے ہو تو اس منحوس گاڑی نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی، تم نرے گامڑ ہو، اتنی شاندار گاڑی کو منحوس کہہ رہے ہو۔ پل اترنے کے بعد میں نے دائیں طرف جگہ خالی کی اور کالی کار زن سے آگے نکل گئی تو سلطان شاہ کسی حونک کی طرح میرا منہ تکتے ہوئے بولا، یہ تو آگے نکل گئی، تم یہی چاہتے تھے نا، اب کیا پریشانی ہے تمہیں؟ میں نے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بالکل مطمئن اور خوش ہوں، وہ منہ بھلا کر بولا۔ ہوٹل میٹروپول کے سگنل تک پہنچنے سے پہلے میں اپنے اس بے مقصد سفر کی کسی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے حاجی دل مراد اور غفور بھٹی کے نام یاد آ گئے اور میں نے اس ٹریفک سگنل سے بائیں طرف مڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں بے مقصد بھٹکنے سے بہتر تھا کہ وقت کو کام میں لایا جاتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔